بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے تاریخی واقعات کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ برادر ابو ذر ایک فصیح شاعر تھے۔ وہ مکہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر آپ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہیں گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ عنہ کعبہ کی طرف آئے۔ قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجور لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو چھڑایا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، میں عن قریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی۔ وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔
انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔